جب قطری خط آیا اس کے بعد سے پاناما کیس میں نواز شریف اور بچوں کا سارا دفاع اسی خط کے سہارے کھڑا کر دیا گیا۔ لندن فلیٹس کہاں سے آئے؟ جی وہ قطری خاندان سے بزنس سیٹلمنٹ ہوئی تو انہوں نے ہمیں دے دیے۔ فلیٹس ملکیت میں آنے سے پہلے بھی زیر استعمال کیوں تھے؟ جی وہ قطری خاندان نے رہنے کے لیے دیے ہوئے تھے، اچھے تعلقات کی وجہ سے۔ آپ کی کمپنی نے التوفیق کمپنی کا قرض واپس کرنا تھا، نہ کرنے پر لندن کی عدالت نے انہی فلیٹس کو ضبط رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر آپ نے وہ فلیٹس چھڑوانے کے لیے قرض کی رقم ادا کی تھی۔ جب فلیٹس آپ کے نہیں تھے تو چھڑانے کے لیے رقم کیوں ادا کی تھی؟ جی وہ فلیٹس اس وقت قطری خاندان کے تھے، رقم بھی ہمارے کہنے پر انہوں نے ہی دی تھی۔ سعودی عرب میں مل لگانے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ جی قطری خاندان نے دیا۔ حسن نواز کے پاس کاروبار کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ جی قطری خاندان نے دیے۔ قطری خط میں کیا لکھا تھا؟ اس وضاحتی سلسلے یعنی ایکسپلینر سیریز کی گزشتہ قسط میں وہ سب تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد قطری خط میں جو بتایا گیا تھا اس بیان میں بھی معمولی سی ترمیم کی گئی۔ 2 قطری خط پیش کر کے شریف خاندان نے قطر کے التھانی خاندان کے ساتھ پرانے کاروباری روابط کا بتایا تھا۔ قطری خطوط میں حمد بن جاسم نے لکھا تھا کہ نواز شریف کے والد نے ان کے خاندان کے ریل اسٹیٹ کاروبار میں 1 کروڑ 20 لاکھ درہم کی سرمایہ کاری کی تھی 1980 میں۔ 2006 میں اس سرمایہ کاری کی سیٹلمنٹ ہوئی تو لندن کے 4 فلیٹس حسین نواز کو دے دیے گئے، لیکن پھر 23 جنوری 2017 کو سپریم کورٹ میں ایک اور اضافی کہانی سنائی گئی۔ وہ کہانی یہ تھی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ درہم انویسٹ نہیں کیے تھے بلکہ شیخ جاسم بن جبر التھانی کے پاس پلیس کیے تھے، who retained the amount with an assurance of just and equitable return، یعنی وہ رقم شیخ جاسم بن جبر التھانی کے پاس رکھوائی گئی تھی اس یقین دہانی کے ساتھ کہ وہ اس پر مناسب منافع دیں گے۔ گویا اب سرمایہ کاری والی کہانی بھی ختم ہو گئی اور التھانی فیملی کی خدمات صرف پیسہ پارک رکھنے کے لیے استعمال کی گئیں بطور بینک۔ اب تمام کا تمام موقف التھانی خاندان کے سہارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ 23 جنوری 2017 کے بیان کے مطابق 2001 سے 2003 تک حسین نواز کے دادا نے حسین نواز کے لیے $54 لاکھ کا بندوبست کیا تاکہ العزیزیہ اسٹیل مل لگائی جا سکے۔ یہ پیسے میاں شریف کی درخواست پر التھانی خاندان نے فراہم کیے۔ یہ بات حسین نواز کو بتائی شیخ حمد بن جاسم کے نمائندے ناصر خامس نے جب 2005 کے آخر میں سیٹلمنٹ ہوئی، یعنی 2001 سے 2003 تک حسین نواز کو $54 لاکھ ملے، لیکن یہ پیسے کس نے دیے تھے اس کا پتہ انہیں 2005 میں چلا جب ناصر خامس نے انہیں بتایا۔ اس سیریز کی قسط 5 میں التوفیق کمپنی والے قسط کا تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا۔ 1999 میں شریف خاندان نے التوفیق کمپنی کے پیسے دینے تھے اور دے نہ پائے تھے۔ اس پر لندن کی عدالت نے وہی فلیٹس جہاں وہ شریف خاندان رہ رہا تھا وہی فلیٹس ضبط کرنے کا حکم دے دیا تھا کہ جب تک پیسے ادا نہیں کیے جاتے اس وقت تک لندن کے فلیٹس ضبط رہیں گے۔ اس پر شریف خاندان نے التوفیق کمپنی کے پیسے واپس کر دیے تھے۔ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جب وہ فلیٹس 1999 میں آپ کے نہیں تھے تو ان فلیٹس کو چھڑانے کے لیے التوفیق کمپنی کو پیسے کیوں دیے تھے؟ اب کہا گیا کہ جی وہ پیسے بھی التھانی خاندان نے ہی دیے تھے اور انہیں ایسا کرنے کے لیے میاں شریف نے کہا تھا۔ قطری خط آنے کے بعد شریف خاندان کا سارا دفاع وہ التھانی خاندان کے سہارے کھڑا تھا۔ 23 جنوری 2017 کے جمع کرائے بیان کے مطابق میاں شریف نے قطر کے التھانی خاندان کے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ درہم رکھوائے۔ ان میں سے $80 لاکھ 2002 میں التھانی فیملی نے التوفیق کمپنی کو دے دیے۔ $54 لاکھ 2001 سے 2004 کے درمیان جدہ فیکٹری لگانے کے لیے حسین نواز کو دیے گئے۔ $42 لاکھ 2001 سے 2004 تک حسن نواز کو دیے گئے کاروبار کے لیے۔ بقایا $80 لاکھ نیلسن اور نیسکول کے بیرر شیئر سرٹیفکیٹ حسین نواز کو دے کر سیٹل کر دیے گئے۔ جج صاحب یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس حاصل کیے۔ کروڑوں ڈالرز کے اس لین دین کا ثبوت عدالت میں کیا پیش کیا گیا؟ ہاتھ سے لکھے 2 صفحات
وہ بھی عربی میں۔ پھر عدالت کی سہولت کے لیے ان صفحات میں درج حساب کتاب ایکسل کی ایک ورک شیٹ میں بھی پیش کیا گیا۔ کیا یہ دستاویزات مصدقہ ہیں اور کیسے مصدقہ ہیں؟ یہ جو چارٹ سا بنایا گیا ہے کہ 1,20,00,000 درہم کے عوض فلاں فلاں ادائیگیاں کیں، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کیسے کیلکولیٹ کیا گیا؟ کیسے حساب لگایا گیا کہ اتنی رقم دینی ہے؟ اس کیلکولیشن کا فارمولا کیا ہے؟ اس بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن، کوئی منی ٹریل، کوئی رسید وہ ویسے بھی نہیں تھی۔ نواز شریف کے وکیل کہتے تھے کہ لندن پراپرٹیز کی خرید میں نواز شریف کا کوئی کردار تو ہے ہی نہیں، آپ ان کے بچوں سے پوچھیں۔ مریم نواز کے وکیل کہتے تھے کہ مریم نواز کا بھی کوئی کردار نہیں ہے، آپ ان کے بھائیوں سے پوچھیں۔ حسن اور حسین نواز کے وکیل سے جب عدالت پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس کا سیٹسفیکٹری جواب تو بچوں کے دادا ہی دے سکتے ہیں جو 2004 میں فوت ہو چکے ہیں۔ اب ان جوابات کے بعد عدالت کرتی تو کیا کرتی؟ پھر عدالت نے جو کیا وہ آپ کو اگلی قسط میں بتایا جائے گا۔ پاناما کیس کیا تھا، کیسے بنایا گیا اور پھر کیا کیا ہوا، یہ تمام حقائق آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک پر۔ میں ہوں عمیر محمود۔ چند جملے اس پر بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ لفظ التھانی ہے یا آل ثانی ہے۔ جب میں پاناما کیس پر تحقیق کر رہا تھا تو میری نظر سے گزرا کہ عربی میں التھانی کی ادائیگی آل ثانی ہے، لیکن جیسے سلطنت عثمانیہ کو انگریزی میں آٹومین امپائر لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، تو اسی طرح عربی کا آل ثانی انگریزی میں التھانی بن گیا ہوگا اور اب التھانی ہی بولا جاتا ہے۔ کس ساتھ میں نے التھانی پڑھا تو ویڈیو دیکھنے والے ایک برہان الیاس صاحب نے کامنٹس میں نشاندہی کی، ان کا بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ التھانی نہیں آل ثانی ہے۔ اس کے بعد میں نے مزید تحقیق کی اور الجزیرہ ٹیلی ویژن جو ہے ہی قطر کا، وہاں پر بھی میں نے اس کی ادائیگی سنی تو قطر کے الجزیرہ ٹیلی ویژن پر بھی اسے التھانی ہی پڑھا گیا تھا، لہٰذا میں بھی التھانی ہی پڑھوں گا۔